بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے مراحل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مکی زندگی، نمبر 2 مدنی زندگی۔ پھر مکی زندگی کے دو مرحلے ہیں، خفیہ دعوت کا مرحلہ اور پھر اعلانیہ دعوت کا مرحلہ۔ خفیہ دعوت کا مرحلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کے گھر والوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ دعوت قبول کرنے والے خوش نصیب افراد یہ ہیں: آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، آپ کی بیٹیاں علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با اعتماد لوگوں کو خفیہ طور پر دعوت دینا شروع کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب دوسرے لوگ بھی اس نئی دعوت کے سلسلے کو سننے لگے تو غریب اور کمزور لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان ساتھیوں کو تلقین کی کہ وہ ہوشیار رہیں اور احتیاط برتیں، پوشیدہ طور پر اسلامی احکام پر عمل کریں اور کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان نہ کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور ڈر کا ماحول ختم ہو جائے۔ چنانچہ جب انہیں نماز کی ادائیگی کرنا ہوتی تو گھاٹیوں میں چلے جاتے تاکہ قریش کی نظروں سے اوجھل رہ سکیں، اور پورے خفیہ دعوت کے مرحلے میں ان کا یہی طرز عمل رہا۔ اسراء اور معراج سے پہلے نماز مستحب تھیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ اور وقت اس طرح تھا کہ 2 رکعت سورج نکلنے سے پہلے اور 2 رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے، اور اللہ کے فرمان سے یہی 2 نمازیں مراد ہیں۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ اور پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور شام اور صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرو۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اسراء اور معراج سے پہلے یقیناً نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ تاہم ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شروع زمانے میں سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز فرض تھی، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابو ارقم کے گھر کو دعوت کا مرکز بنایا تاکہ مسلمان اس میں جمع ہو سکیں۔ 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس عرصے میں مختصر تعداد میں صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔